بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات لے کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی نئی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہے، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرے دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا سرد پا کر مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے بہت خوف آتا ہے، پتہ نہیں سب کیسے ہوگا، سب کچھ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور الماری کے پاس گیا۔ الماری کھول کر ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا۔ کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کس چیز کی گولی ہے؟ نواز کہنے لگا، تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں ہی تھی کہ جیسے مجھ پر لذت سا طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے احصار میں لے لیا۔ مجھ میں خوف کے مارے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں ایک خماری سی اتر گئی لگی ہے۔ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھیں، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل بھی ناواقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے افسوس ہونے لگا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسن روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگیں
اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا ہوش اڑانے لگیں۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات میں شوہر کی آمد پر بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا ہے، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں بہت زیادہ درد تھا۔ میں درد سے کراہ اٹھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا پتہ نہیں میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل یاد نہیں آ رہی تھی۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب میں بیٹھنے لگی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، جسے سن کر میرے شوہر جاگ گئے اور کہنے لگے، ہمارے گھر میں نہ کوئی اور مرد ہے نہ ہی عورت، ہم دونوں صرف اکیلے رہتے ہیں، اور ابھی تک میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ کوئی کام والی رکھ سکوں، اس لیے گھر کے سب کام ہم دونوں نے مل کر کرنے ہیں۔ میں نہا لوں پھر ناشتہ بنانے میں تمہاری مدد کروں گا، تم ابھی کچن میں جا کر ناشتہ بنانا شروع کر دو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ مجھ میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی اور میں شادی کے اگلے دن کام پر لگ جاؤں، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ مجبوری تھی اور شوہر کا حکم ماننا مجھ پر فرض تھا۔ اس لیے میں بڑی مشکل سے اٹھی اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں کھانا بنا رہی تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر میری کمر میں اتنا درد کیوں ہے۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر سے اس بارے ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دونوں ناشتہ کیا، میرے شوہر آفس چلے گئے۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ ایک تو میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے اور مجھے اپنے والدین کے گھر جانا تھا۔ تقریباً 11 بجے میرے شوہر واپس آ گئے اور کہنے لگے، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے والدین کے گھر میں ملنے چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً تیاری کر لی۔ ہم جا رہے تھے تو میں نے نواز سے پوچھا کہ میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو نواز کہنے لگا، پیاری بیگم، تمہارے کہنے پر میں نے تمہیں نیند کی گولیاں دی تھیں۔ ساری رات تم ایک ہی جگہ سوئی رہی، تم نے کروٹ نہیں بدلی، اس لیے تمہاری کمر میں درد ہے۔ یہ سن کر پہلے تو میں تھوڑا سا گھبرائی، لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ میرے شوہر نواز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ